الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قیام رمضان کی فضیلت پانے کے لیے کیا رمضان کی ساری راتوں میں قیام کرنا شرط ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ میرا سوال ماہ رمضان کے بارے میں ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات میں قیام کرے؟ اور اگر 30 میں سے ایک رات میں بھی قیام نہ کر سکا تو حدیث میں مذکور مغفرت اور انعام اسے نہیں ملے گا؟ نیز یہ بھی بتلا دیں کہ ایک رات میں قیام کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار ہو سکتی ہے؟ الجواب بعون الوہاب۔ اول، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی رمضان میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید سے قیام کرے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری حدیث نمبر 2009 اور مسلم حدیث نمبر 759 نے روایت کیا ہے۔ یہاں حدیث میں رمضان کے مہینے کو مطلق بیان کیا گیا ہے اور اس میں سارے مہینے کی راتیں مراد ہوں گی، تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ حدیث میں مذکور اجر ساری راتوں میں قیام کرنے پر ہی ملے گا۔ جیسے کہ علامہ صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہاں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مراد رمضان کی ساری راتیں ہوں، لہذا اگر کسی نے رمضان کی چند راتیں قیام کیا تو اسے مذکورہ مغفرت نہیں ملے گی۔ حدیث کا ظاہری مفہوم بھی یہی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سبل السلام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 182۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی رمضان میں قیام کرے یعنی پورا ماہ رمضان، اس میں کامل مہینہ مراد ہے، آغاز سے لے کر اختتام تک۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح بلوغ المرام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 290۔ اور جو شخص رمضان کی کچھ راتوں میں قیام نہ کر سکا تو اگر اس نے کسی عذر کی بنا پر قیام نہ کیا تو اس کے لیے حدیث میں مذکور اجر کی امید کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے اتنا ہی عمل لکھا جاتا ہے جتنا وہ صحت اور اقامت پذیری کے وقت کیا کرتا تھا۔ اس حدیث کو بخاری حدیث نمبر 2996 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی شخص رات کا قیام کرتا ہو اور اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے تو اس کے لیے اس کے قیام کے برابر اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور نیند اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ بن جاتی ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد حدیث نمبر 1314 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ارواء الغلیل جلد نمبر 2 حدیث نمبر 204 میں صحیح کہا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص رمضان کی کچھ راتوں میں قیام سستی کی وجہ سے نہیں کر پاتا تو حدیث کے ظاہری الفاظ اور مفہوم یہی تقاضا کرتے ہیں کہ اسے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ دوم، جبکہ رمضان میں قیام کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کی حد بندی شریعت نے نہیں کی، چنانچہ شریعت میں رمضان کے قیام کے لیے معین رکعات کا قیام کرنے کی صراحت نہیں ہے۔ جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، قیام رمضان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر کوئی حد بندی مقرر نہیں فرمائی۔ چنانچہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ قیام رمضان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مخصوص تعداد متعین کی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا، تو وہ شخص غلطی پر ہے۔ چنانچہ کبھی انسان عبادت کے لیے توانا ہوتا ہے تو اس کے لیے لمبا قیام افضل ہے، اور کبھی انسان پر تھکاوٹ غالب ہوتی ہے تو ایسے شخص کے لیے مختصر قیام افضل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یکسانیت پر مبنی ہوتی تھی، چنانچہ جس وقت آپ قیام لمبا کرتے تھے تو آپ رکوع و سجود بھی لمبا کرتے تھے، اور جب قیام مختصر کرتے تو پھر رکوع و سجود بھی مختصر فرماتے تھے۔ ایسی یکسانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرائض، قیام اللیل اور نماز کسوف وغیرہ سب نمازوں میں اپناتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 272 تا صفحہ نمبر 273۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان میں رات کے قیام کے لیے زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر نہیں ہے، اس لیے مسلمان جتنی مرضی رکعات ادا کر سکتا ہے، جبکہ کم از کم رات کی نماز کی مقدار وتر کی 1 رکعت ہے۔ لیکن رمضان میں قیام کی فضیلت صرف 1 رکعت کی بنا پر حاصل ہونا محل نظر ہے، کیونکہ شریعت نے رمضان میں کسی خاص نوعیت کے قیام کی ترغیب دلائی ہے، جو کہ سال کی دیگر راتوں کی بنسبت زیادہ اہم اور تاکید والا ہے۔
چنانچہ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور سلف صالحین کی رمضان میں کیفیت الگ ہی ہوتی تھی۔ پھر اسی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی طور پر تسلسل کے ساتھ مسجد کے امام کی اقتداء میں اجتماعی طور پر نماز ادا کی جانے لگی۔ یہ طرز عمل کسی اور فعل میں نظر نہیں آتا۔ پھر مقتدی حضرات کو یہ بھی ترغیب شریعت میں دی گئی کہ جب تک امام اپنی پوری نماز سے فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک امام کے ساتھ مقتدی نماز ادا کرتا رہے۔ جیسے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جب کوئی آدمی امام کے نماز مکمل پڑھانے تک نماز پڑھتا رہتا ہے تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد حدیث نمبر 1375 اور ترمذی حدیث نمبر 806 نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص تنہا نماز ادا کرے تو افضل یہ ہے کہ ایسے ہی نماز ادا کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشوع و خضوع کے ساتھ 11 رکعات ادا فرماتے تھے، تاکہ یہ بات بھی ثابت ہو کہ ایمان اور ثواب کی امید سے اس نے نماز ادا کی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوا کرتی تھی، تو آپ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہمیشہ 11 رکعت ہی ادا فرماتے تھے۔ آپ پہلے 4 رکعت ادا کرتے، ان کی طوالت اور خوبصورتی کے بارے میں تو نہ ہی پوچھو، پھر اس کے بعد 4 رکعات ادا فرماتے، ان کی طوالت اور خوبصورتی کے بارے میں بھی مت پوچھیں، اس کے بعد پھر 3 رکعات ادا فرماتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری حدیث نمبر 1147 اور مسلم حدیث نمبر 738 نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اس سے زیادہ بھی ادا کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 292107۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔